اگلی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ۔ پہلے فرمایا جو کوئی کفر کرے اس کے کفر کا وبال، بوجھ اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صلہ دے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں جو لوگ آئے اور ایمان والے ہوئے، ایمان لائے اور ایمان لا کر نیک عمل کیے، اللہ اپنے فضل سے ان کو جزا دے گا۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بات بن سکتی نہیں۔ اعمال صالحہ، نیک عمل کون سے ہیں؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، دکھاوا نہ ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر جزا دے گا۔ ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اہل ایمان کی جزا مقصود بالذات ہے، یعنی اصل جو مقصود ہے، مراد ہے، وہ اہل ایمان کی جزا ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے اس کو اپنے فضل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے گا اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو جزا دے گا۔ نیک عملوں پر جزائے خیر، اچھا بدلہ عطا فرمانا، یہ اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی جزا دینا اللہ پر لازم ہے، جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، قبول کرے گا، مہربانی فرمائے گا، اس پر واجب نہیں۔ وہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، کس نے کیوں، کیسے، کس نیت سے کیا ہے، اللہ تعالی جانتا ہے۔ کافروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، کافر انکار کرنے والے، ان کی سزا کا بیان ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالی نوازے گا۔ کافروں کو پسند نہیں کرنا، اس بات کا اشارہ واضح کہ وہ غضب کے مستحق ہیں، وہ غضب کو دعوت دے رہے ہیں، انکار کر کے، حق کو قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا رہے ہیں۔ کافروں سے یہ سلوک ہوگا کہ ان کے لیے انہیں الگ کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اہل ایمان ان سے جدا کر کے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے دوزخ اس لیے نہیں پیدا کی
کہ یہ کوئی بخل کی علامت سمجھی جائے، بلکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پسندیدہ لوگ اور میرے مبغوض لوگ جن پر میرا غضب ہوا ہے وہ اکٹھے ہوں، اس لیے اپنے دشمنوں کو دوزخ میں بھیجوں گا، دوستوں کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے جنت مانگا کریں، جنت کا سوال کیا کریں۔ ہمیں سکھایا بھی گیا کہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما۔ اور میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی ہے کئی مرتبہ، ابن ماجہ میں، دیگر کتابوں میں موجود۔ جب مسلمان کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، تو جنت کہتی ہے آمین۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو، یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ انگلش میں کہتے ہیں سو بی اٹ۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، تو دوزخ بھی کہتی ہے آمین۔ اندازہ کریں، ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت، ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ۔ میں منہ میں دعا کر رہا ہوں، آواز میرے کانوں تک بھی پوری طرح نہیں آ رہی، مگر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت بھی سن رہی ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ بھی سن رہی ہے۔ جنت کو بھی اللہ نے بنایا، دوزخ کو بھی اللہ نے بنایا۔ تو جب جنت دوزخ سن رہے ہیں تو جس کی خاطر کل کائنات بنائی، اس کے حبیب کے سننے میں کیوں شک کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ رمضان میں تسبیح تراویح 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، راحت پانا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں، کہ جتنا ٹائم 4 رکعت میں لگا ہے اتنی دیر بیٹھو، آرام کرو۔ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یاد ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجلال والجمال والکمال والبقاء والثناء والضیاء۔ کچھ لوگ کم لفظ پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ لفظ پڑھتے ہیں۔ اس کے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں پناہ دے، جنت میں ڈال اور دوزخ سے پناہ دے۔ اجرنی اپنے لیے، اجرنا آپ اپنے ساتھ گھر والوں کو، دوسروں کو ملا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی سے جنت مانگو۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، جنت الفردوس مانگو، سکھایا گیا۔ یہ صرف تسبیح تراویح کے لیے نہیں ہے کہ صرف آپ رمضان میں تسبیح تراویح میں، آپ کو روز یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما اور جہنم سے بچا، مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ دعا ہم سب کو ہر وقت کرنی اونچی چاہیے۔ اللہ تعالی نے جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی۔ جنت اس نے اپنے پیاروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، دوزخ اس نے انکار کرنے والوں کے لیے، سرکشی کرنے والوں کے لیے بنائی۔ اچھا انسان، اچھا مسلمان کون ہے؟ جو ایمان لا کر اللہ کی فرما برداری کرے، نیکی پر خود کو قائم رکھے، برے عمل سے خود کو بچائے،
اپنے عقیدے کو خراب نہ ہونے دے، سچ پر حق پر قائم اور ثابت رہے۔ تو کیا ہم سب کی روزانہ یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اچھے انسان شمار ہوں؟ کسی دفتر میں ملازم ہیں تو وہاں ہمیں اچھے شمار ہوں، کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں اچھا شمار کیا جائے، جس علاقے میں رہ رہے ہیں لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ کیا ہماری کوشش نہیں ہوتی؟ تو اے انسان، تو اللہ کا بندہ ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اچھا کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ سب جگہ چاہتا ہے کہ تجھے اچھا کہا جائے، اچھا مانا جائے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی خود کو اچھا ثابت کر، اس پر ایمان رکھ اور اچھے اعمال کر۔